ہاں، غور کرو اس بات کے بارے میں، جب کوئی ہمیں غم پہنچاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ساتھ رکھنا پسند کرتے ہیں، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند ہوتا ہے؟ بتاؤ، سوچو۔ کوئی ہمیں تکلیف دیتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے، ہمارے ساتھ برا معاملہ ہوتا ہے، ہم ان باتوں کبھی نہیں بھولتے، کبھی نہیں بھولتے۔ انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، ایک طویل یعنی لمبی زندگی گزارتا ہے، کافی لانگ ٹائم یعنی کافی لمبی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ نے اس کی جتنی زندگی رکھی ہے، 20 سال، 30 سال، 10 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال، حتیٰ کہ 100 سال۔ آج کی اگر زندگی دیکھی جاوے تو انسان کی زندگی حتیٰ کہ 100 سال میں بالکل وہ اس کی ڈیٹ ختم ہو لیتی ہے، وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ دنیا کو چھوڑنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اگر نہ چھوڑے تو لوگ کہتے ہیں کہ چھوڑ دے تو زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، ایسی زندگی انسان کی ہو جاتی ہے 100 سال میں، آج کے دور میں۔ تو اس زندگی میں انسان جو سفر طے کرتا ہے، اس میں غم بھی دیکھتا ہے، دکھ بھی دیکھتا ہے، درد بھی دیکھتا ہے، تکلیفوں سے بھی گزرتا ہے، برے حالوں کا سامنا کرتا ہے، مصیبت بھی اس کے سامنے پیش آتی ہیں۔ وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کا ذائقہ چکھتے ہوئے اپنی زندگی کے سفر کو طے کرتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو اس کو تکلیف پہنچتی ہیں، غم پہنچتے ہیں، درد پہنچتے ہیں، وہ ان کو بھلا دیتا ہے، بھول جاتا ہے، بھول سکتا ہے نا؟ جو اس کے ساتھ برا سمے گزرا ہے، برا وقت گزرا ہے، وہ اس کو بھلا دیتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے بھول جاتا ہے، لیکن ایک چیز غور کرو، جو انسان جان بوجھ کر کسی کو دکھ دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے، اس کو غمگین کرتا ہے جان بوجھ کر، تو وہ غم درد تکلیف تو بھول جاتا ہے، لیکن اس انسان کو نہیں بھولتا ہے، اس انسان کو کبھی نہیں بھولتا ہے۔ اس نے درد پہنچایا ہے، اس کے دل میں اس کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، یہ کوئی معمولی زندگی نہیں ہے۔ اگر کسی نے آپ کو ایک تماچا بھی مارا ہے، کسی نے آپ کو ناحق دھکا بھی مارا ہے، ہاں، اللہ نے اس زندگی کو ایسا بنایا ہے کہ اس کا انصاف ہونا ہے، انصاف ہونا ہے۔ ہم سب سے پہلے کسی کے دل کو دکھانے سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے معاملے تو بندے سے ہی ہوئیں گے۔ ہم کسی پر ظلم کریں، کسی کا حق ماریں، کسی کو ستائیں، کسی کے ساتھ غلط معاملہ کریں، غلط برتاؤ کریں، کسی کے دل کو دکھا کے بیٹھیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے رویں، سجدوں میں خوب دہاڑے مار مار کر رویں، اللہ معاف کرے گا؟ بتاؤ، اللہ معاف کرے گا؟ نہیں کرنے کا اللہ تعالیٰ معاف۔ اللہ تعالیٰ تو وہ گناہ معاف کرے گا جو اللہ کے اور بندے کے بیچ کے ہوئیں گے۔ ہم اللہ نے بنایا، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے حکم توڑیں گے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کر دے گا کہ میرے بندو چلو تم نے میرے حکم توڑے، میں معاف کرتا ہوں، تم معافی مانگتے ہو، تمہیں احساس ہوتا ہے، اللہ معاف کر دے گا اس چیز کے بارے میں کہ ہمیں احساس ہوتا ہے، ہم ندامت کرتے ہیں، ہمیں غم ہوتا ہے، ہم اللہ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، ہم اپنے اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ کن کو؟ جو ہم گناہ کرتے ہیں اللہ کے اور بندے کے بیچ کے، لیکن اللہ ان گناہوں کو کہاں معاف کرے گا؟ اگر اللہ معاف کرتا تو قیامت کا دن ہی نہ رکھتا۔ ایک انسان نے ظلم کیا، کسی کے دل کو دکھایا، کسی کو ناحق مارا، کسی کے مال کو ہڑپ کر بیٹھ گیا، کسی کی زمین جائیداد کو ہڑپ کر بیٹھ گیا، اللہ سے معافی مانگ رہے، اللہ نے قیامت کا دن نہیں رکھا ہے۔ اگر کسی نے کسی کو تھپڑ مارا ہے، اس کا دل تو دکھا ہے، اس کو تکلیف تو پہنچی ہے، اللہ نے قیامت کا دن جو رکھا ہے، اللہ انصاف نہیں کرے گا، کیوں مارا تھا اس کو، کیوں اس کی زمین دابی تھی، کیوں اس کے مال کو چھینا تھا، کیوں اس کے ساتھ غلط کیا تھا، کیوں غلط برتاؤ کرتے تھے؟ بتاؤ کیا جواب ہوگا ہمارا؟ کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، اللہ سے معافی مانگنا۔ میرے بھائیوں، پہلے بندے سے معافی مانگنی ہے، وہ بندہ معاف کرے گا تو اللہ اس گناہ کو معاف کرے گا، ورنہ اللہ کے رجسٹر میں چڑھا ہوا ہے، کرو کیا کرتے ہو۔ کسی کو زبردستی ناحق ستاؤ گے تو اللہ نے قیامت کا دن طے کیا ہے۔ آپ دیکھیں، غور کریں اللہ کی باتوں پر۔ اللہ سے اگر معافی مانگو گے تو اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے گا جن کو ہم نے ایسے گناہوں کو کیا ہے جو اللہ کے حکم پر چل کر ہمیں ایسے کام نہیں کرنے تھے لیکن ہم نے کر لیے۔ جیسے ہمیں شرک نہیں کرنا تھا، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک نہیں کرنا تھا۔ اگر ہم نے جیتے جی توبہ کر لی، اللہ معاف کر دے گا،
معاف کر دے گا۔ اللہ کے حکم توڑیں گے، ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے گا جو اللہ کے حکم ہم نے توڑے ہیں۔ اللہ کے اور بندے کے بیچ کا جو مسئلہ ہے اللہ ان کو معاف کر دے گا، لیکن بندوں سے بندوں کے بیچ کا مسئلہ معاف نہیں ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو تکلیف نہ دیں، لوگوں کے ساتھ غلط برتاؤ نہ کریں، لوگوں کے ساتھ غلط طریقے سے پیش نہ آئیں۔ اب ذرا سوچو، ہم لوگوں کو بھلا نہیں پاتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ کرتا ہے تو ہم نے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ کیسا کیا ہے؟ ہم تو معافی بھی نہیں مانگتے ہیں، ہم تو اللہ کو راضی بھی نہیں کرتے، اللہ کے حکم پر بھی نہیں چلتے ہیں۔ سوچو زندگی کیسے گزر رہی، کیسے گزار رہے ہیں۔ ہمیں تو ایسا نہیں بننا تھا، ایسی زندگی نہیں گزارنی تھی۔ میرے بھائیوں، ان دھوکوں سے نکلیں 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 کہ ہم صحیح ہیں تو خوشحال ہیں، ہم خوشحال ہیں تو اللہ راضی ہے۔ ان دھوکوں سے نکلیں، دنیا اچھی ہو گئی تو آخرت بھی اچھی ہوگی، نکلیں ان دھوکوں سے۔ اللہ کو مانا ہے تو اللہ کی مانیں، برے کاموں سے بچیں، کسی کے دلوں کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ فرض جو حکم ہے، فرض نماز قضا نہ کریں، بڑا کیڑا مسئلہ ہے۔ روزہ نہ چھوڑیں، بڑا کیڑا مسئلہ ہے۔ رمضان آ رہے ہیں، روزہ نہ چھوڑیں، روزوں کی پابندی کریں، اللہ کی قسم فرض ہیں، نماز فرض ہیں۔ اللہ کے حکم نہ توڑیں، اللہ کے حکم توڑنا ہمیں گمراہی کی طرف لے جائے گا، ناکامی کی طرف لے جائے گا۔ ہم اس عقل سے سوچیں، کسی کے ساتھ غلط معاملہ نہ کریں۔ اللہ نے آخرت کا دن طے کیا ہے، آخرت کا دن طے کیا ہے، یاد رکھیں اس بات کے بارے میں۔